Naz Baloch, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Speaker Saab. Question number? It's question number 1. Answer will be taken as read. Yeah. Supplementary? Yes, the supplementary question is that what has the government done so far to overcome this the crisis of schools specifically in the Middle East, and specifically in UAE? The reason is that much of the overseas Pakistanis and the expat families who live over there, their children are turned away from schools. کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس جو سکولز ہیں ان کی حالت بہت بری ہے, بہت بری کنڈیشن میں ہے, اور آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ لیبر جاب زیادہ کرتے ہیں, اس لیے ان کی معاشی حالت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ وہاں کے پرائیویٹ سکولز میں بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج سکیں. تو یہاں پہ کیا فنڈنگ, کتنی فنڈنگ مختص کی گئی ہے سکولز کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں, دے آر اکارڈنگ ٹو دا نیوز رپورٹس آف یو اے ای, دے سے کہ جو وہاں کی ٹیچرز ہیں پاکستانی اسکولز کے, دے آر ان ایکسپیرینسڈ اسکول ٹیچرز اوور دیر, جس کی وجہ سے لو رینکنگ بار بار پاکستانی اسکولز کی آ رہی ہے. یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر حکومت نے جو جواب مجھے آیا ہے, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دی آنسر, سو آئی ایکسپیکٹ سم بیٹر اینڈ اسٹرانگ آنسرز فرام دا ٹریجری بینچز. مس اندلیب عباس. جی اسپیکر صاحب, یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے, اور یہ کویشچن جو ہے اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار اوورسیز پاکستانیز. میں بالکل ان سے اگری کرتی ہوں. ہماری جو معلومات ہے اس کے حوالے سے جو پہلا پہلو ہے ان کے کویشچن کا کہ کتنے اسکول ہیں, وہ 7 ہیں, جس میں ابو دھابی میں 2 ہیں, دبئی میں 1 ہے, العین میں 1 ہے, فجیرہ میں ہے, اور راسخ الخیمہ میں ہے. سو یہ 7 اسکول ہیں. اینڈ شی از ایبسلیوٹلی رائٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہماری آنریبل ممبر کہ ان اسکولوں کی حالت, انہوں نے پوچھا پچھلے 5 سال میں کیا ہوا ہے, تو جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق ان میں اسٹینڈرڈ آف کوالٹی جو ہے اس کے اوپر ایشو ہیں. اب اس میں کیا گیا ہے جو ریسنٹلی کچھ سالوں سے اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے, کہ ان اسکولوں میں بورڈ آف گورنرز بنا دیے گئے ہیں, اور جو بورڈ آف گورنر کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس مشن کا امبیسڈر ہوتا ہے, اور اس مشن کے امبیسڈر کا کام ہوتا ہے کہ اسکول کی کوالٹی کو چیک کرے, کیونکہ جو بورڈ آف گورننس ہے وہ گورننس کے اوپر اس کو دیکھتا ہے. نمبر 1. دوسرا, انہوں نے جو سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جی ٹیچرز کی کوالٹی جو ہے اس کے لیے کیا گیا ہے. سو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹیچرز بھی جو ہائر کیے جاتے تھے وہ رینڈملی ہائر کیے جاتے تھے, اور اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ نہیں تھا. اب انہوں نے ایک کرائٹیریا کیا ہے جس میں اس کی سبجیکٹ جو ہے بیک گراؤنڈ, اگر میتھس کا ٹیچر ہے تو پیچھے میتھس کے اندر اس کی کیا اسپیشلٹی ہے, کیا ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق اس کو رکھا جا رہا ہے. اور تیسرا جو شی از اگین رائٹ کہ ابو دھابی کا جو ایکیڈیمک کاؤنسل اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے جس میں باقی بچے جو آتے ہیں وہ پورے اترتے ہیں تو وہ آگے نکل جاتے ہیں, اور جو ہمارے مشن کے سکولز ہوتے ہیں وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو وہ جو اے ای ڈی ہے اس کے مطابق کرائٹیریا ڈیولپ کیا گیا ہے, اور سبجیکٹس کو اس کے اندر ریٹ کر کے ٹیچرز کو اس سٹینڈرڈ کے اوپر ٹرین کیا گیا ہے کہ اس سٹینڈرڈ پہ بچوں کو پورا لائیں. بٹ ابھی بھی بہت نیا ہے یہ سسٹم, میرا نہیں خیال کہ وہ ٹوٹل کوالٹی بھی مینیج ہو رہی ہے. فنڈنگ کا بھی ایشو ہے, انہوں نے صحیح کہا, فنڈنگ کے اوپر چونکہ یہ اسکول ہائی کوالٹی کے نہیں ہیں اور اتنا پے نہیں کر سکتے, ہمارے جو وہاں اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں تو ان کی فیس اتنی نہیں ہوتی کہ آپ زیادہ فیسلٹیز دے سکیں, اس لیے انہوں نے فنڈنگ کے اوپر 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو کمیونٹی فنڈ ریزنگ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, کچھ پہلے بھی کرتے تھے اب زیادہ کر دی ہے, اور مشن کے پاس اپنا بھی بجٹ ہوتا ہے, لمیٹڈ ہوتا ہے, ایز پر رولز وہ اس پہ ایلوکیشن کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی ایلوکیٹ کیا جائے. بالکل میڈم, بلکہ میں خود بھی گیا تھا دبئی, تو بہت زیادہ سیریس ایشو ہے, اور میرے خیال میں اس کے لیے پراپر کوئی ارینجمنٹ کر لے, کیونکہ وہاں بہت ہمارے بچے جو ہے نا اس اسکول سے آؤٹ ہیں, تو اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ ہو تو ٹھیک ہوگا. نیکسٹ سعید رفیع اللہ صاحب, سپلیمنٹ. سر ایشو اسی اسکولز کے حوالے سے, لیکن آپ نے بات اتنی کنکریٹ کر دی, جو آپ نے خود احکامات جاری کر دیے. یہی میری بھی بات اسکولز کے حوالے سے تھی, کیونکہ لاسٹ ایئر جب میں گیا تھا تو 1-2 اسکول کے وزٹ کیے تھے, اور ہمیں بھی وہاں کے جو لوکل لوگوں نے, میں نے بھی یہ ایڈریس کرا, لیکن آپ نے کنکریٹ کر دی بات. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.
نیکسٹ سعید عمران احمد شاہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Mr. Speaker. Question number